السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وکیل بنی تو پریکٹس کے لیے روزانہ سے کورٹ جانے لگی۔ محلے والوں نے میرے والد کو طرح طرح کی باتیں سنائی اور انہیں بے عزت کرتے ہوئے کہا، تم اپنی جوان بیٹی کو مردوں کے درمیان بھیجتے ہو۔ ہر صبح جب میں کالا کوٹ پہن کر گھر سے نکلتی تو محلے کی عورتیں مجھے گھورتی رہتی اور میرے کردار پر گندے الزامات لگاتی۔ لیکن ایک روز جب میں عدالت سے واپس لوٹی تو میں نے دیکھا کہ میرا ملہ نظریں جھکے کھڑا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں تو میں نے جب قانون کی تعلیم مکمل کی اور امتحان پاس کر لیا تو اور صبح میں کالا کوٹ پہنتی، اپنے بال سادہ انداز میں باندھتی، فائل ہاتھ میں لیتی اور گھر سے نکل پڑتی۔ ہمارے محلے کی گلی زیادہ بڑی نہیں تھی اور گھر ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ میں جیسے ہی گھروں سے باہر نکلتی گئی، نظریں میرے ساتھ چلنے لگتی۔ کچھ عورتیں دروازے کے پاس کھڑی ہو کر مجھے دیکھتی، کچھ ایک دوسرے کے کان میں ساتھ کوششیں کرتی اور کچھ تو جان بوجھ کر اتنی اونچی آواز میں باتیں کرتی کہ مجھے صاف سنائی دیں۔ آج کل کی لڑکیوں کو دیکھو، نہ شرم نہ حیا، کالا کوٹ پہن کر روز مردوں کے درمیان گھومتی ہے۔ پتہ نہیں عدالت میں کیا کیا کرتی ہوگی۔ میں سب کچھ سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ میرے والد بھی بہت کچھ سنتے تھے۔ کبھی کوئی شخص انہیں راستے میں روک کر سمجھانے لگتا کہ اپنی بیٹی کو اتنی آزادی نہ دو، اور کبھی کوئی عورت میری والدہ سے کہتی، لڑکی کو گھر بٹھا ورنہ کل کو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایک روز محلے کے حاجی صاحب نے تو میرے والد صاحب کہہ دیا، بھائی صاحب برا نہ ماننا مگر جوان بیٹی کو روز مردوں کے درمیان بھیجنا کوئی اچھی بات نہیں، تمہیں اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے والد نے اس وقت کچھ نہیں کہا مگر جب واپس آئے تو میں نے ان کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ آج پھر کسی نے کچھ کہا ہے۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ وہ ادھر خاموش رہے، پھر بولے، کچھ نہیں بیٹا، لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور آہستہ سے کہا، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی اور محنت نہیں چھوڑ سکتی۔ والد نے میری طرف دیکھا اور بولے، میں نے تمہیں کبھی روکنے کا سوچا بھی نہیں بیٹا، بس کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ دنیا کسی کی قابلیت نہیں دیکھتی، صرف الزام لگانے کا موقع ڈھونڈتی ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تو پھر آپ ہی مجھے سکھائیں کہ الزام لگانے والوں کو جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیے اور بولے، تم قانون پڑھ چکے ہو، اب بھی تمہیں میں سکھاؤں؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے والد کی یہی بات حقیقت بننے والی تھی۔ ہمارے محلے میں شفیق صاحب نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت امیر نہیں تھا مگر اپنی محنت سے موبائل فون اور الیکٹرانکس کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ وہ نہایت خاموش طبیعت کا آدمی تھا اور محلے میں کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا۔ ایک شام اس کے گھر میں چوری ہو گئی۔ گھر سے کچھ نقد رقم اور زیورات اور ایک مہنگا موبائل فون غائب ہو گیا۔ شفیق صاحب نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی، گھر کا جائزہ لیا اور کچھ سوالات کیے۔ چونکہ گھر کے دروازے پر زبردستی داخل ہونے کے کوئی نشانات نہیں تھے، اس لیے پولیس کو شک ہوا کہ چور کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو گھر کے معاملات سے واقف ہو۔ شفیق صاحب نے بتایا کہ اس روز ان کے گھر میں ایک مستری کام کرنے آیا تھا اور ایک رشتہ دار بھی کچھ دیر کے لیے گھر پر موجود تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن شفیق صاحب کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ شام تک پورے محلے میں خبر پھیل گئی کہ پولیس دوبارہ ان کے گھر گئی ہے۔ میں اس وقت عدالت سے واپس آ رہی تھی۔ جب گلی کونے پر پہنچی تو لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ شفیق صاحب کے گھر کے باہر 2 پولیس عسکر کھڑے تھے، ایک سب انسپکٹر دروازے پر موجود تھا۔ شفیق صاحب بار بار کہہ رہے تھے، صاحب میں نے تعاون سے انکار نہیں کیا مگر آپ اس طرح میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اندر گھر کی خواتین موجود ہیں۔ سب انسپکٹر اسی سے بولا، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہمیں اطلاع ملی کہ چوری کا سامان اسی گھر میں چھپایا گیا ہے، ہمیں شک ہے اس لیے ہم تلاشی لے سکتے ہیں۔ میں ہوئے رک گئی۔ محلے کے لوگ بھی گھروں سے باہر نکل آئے۔ کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، وہ شفیق صاحب کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھی اور کہا، معاف کیجیے گا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ تلاشی کا قانونی اختیار کس بنیاد پر استعمال کر رہے ہیں؟ سب انسپکٹر نے مجھے دیکھا، دھمکیدار انداز میں بولا، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا کارڈ نکال کر کہا، میں وکیل ہوں۔
وہ ہنس کر بولا، تو پھر عدالت میں جا کر بحث کیجیے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، عدالت میں بحث ہوگی، لیکن اگر آپ کسی شہری گھر میں داخل ہو کر تلاشی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو قانون کے مطابق کارروائی کرنا ہوگی۔ کیا آپ کے پاس سرچ وارنٹ موجود ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہمیں کسی وکیل سے قانون سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جواب دیا، میں آپ کو قانون نہیں سکھا رہی، صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس تلاشی کی قانونی اجازت موجود ہے تو براہ کرم دکھا دیجیے۔ شفیق صاحب کی بیوی اندر سے رو رہی تھی اور ان کے بچے خوفزدہ ہو کر ایک کمرے میں کھڑے تھے۔ سب انسپکٹر اسے بولا، تم درمیان میں بتاؤ، یہ پولیس کا معاملہ ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر آپ قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں تو مجھے درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر آپ بغیر قانونی اختیار کے کسی شہری گھر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو میں بطور وکیل اپنے موکل قانونی حقوق کے لیے ضرور کھڑی ہوں گی۔ سب انسپکٹر نے شفیق صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ وکیل تمہیں نہیں بچا سکتے، اگر چوری کا سامان مل گیا تو سیدھے جیل جاؤ گے۔ میں نے فوراً کہا، اگر سامان مل جاتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کیجیے، لیکن پہلے یہ واضح کیجیے آپ نے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کس قانونی بنیاد پر کیا ہے۔ اسی دوران ایک پولیس اہلکار نے آہستہ سے سب انسپکٹر کے کان میں کچھ کہا۔ سب انسپکٹر نے مجھے گھورا، پھر بولا، ہم کل دوبارہ آئیں گے۔ میں نے کہا، ضرور رہیے، مگر قانونی طریقے سے۔ پولیس والے وہاں سے چلے گئے۔ محلے کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو واپس جانے لگے۔ میں نے شفیق صاحب سے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، اگر پولیس برائے تو کسی بھی کاغذ پر دستخط کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح پڑھ لیجیے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے فون کر لیجیے۔ شفیق صاحب نے نم آنکھوں سے کہا، بیٹی آج تم نہ آتی تو شاید وہ لوگ ہمارے گھر کی تلاشی لے لیتے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ آپ کا حق تھا، میں نے کوئی ایسا نہیں کیا۔ میں گھر واپس آئی تو میرے والد دروازے پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے سارے واقعہ انہیں سنا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر سرفراز نے بولا، اللہ خیر کرے۔ اگلی صبح جب میں کالا کوٹ پہن کر گھر سے نکلی تو محلے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ وہ عورتیں جو ہر روز مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتی تھیں آج نظریں چور رہی تھیں، لیکن یہ خاموشی زیر قائم نہ رہ سکی۔ دوپہر کو شفیق صاحب کا بیٹا میرے دفتر آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، باجی پولیس شفیق صاحب کو لے گئی ہے۔ میں نے فوراً کھڑی ہو گئی اور پوچھا، کیوں؟ اس نے بتایا، پولیس نے رات کو شفیق صاحب کو بلایا تھا، پھر انہیں واپس نہیں آنے دیا۔ میں نے فوراً پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ شفیق صاحب پر چوری کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ الزام تھا کہ انہوں نے خود اپنے گھر میں چوری کا ڈرامہ کیا اور سامان چھپا دیا۔ میں نے مقدمے کے کاغذات دیکھے تو کئی بڑے مشکوک لگے۔ FIR میں لکھا تھا کہ پولیس نے شفیق صاحب کے گھر سے کچھ سامان برآمد کیا ہے، مگر شفیق صاحب کے خاندان کا کہنا ہے کہ پولیس رات کو دوبارہ گھر کی تلاشیاں لینے آئی تھی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا لے کر گئی۔ میں نے شفیق صاحب سے ملاقات کی۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے، میں بے گناہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ اپنی بات پر قائم رہیں، باقی کام میں دیکھ لوں گی۔ میں نے مقدمے کے تمام کاغذات کے جوتا لیا اور فوراً محسوس کیا کہ معاملہ صرف چوری کا نہیں تھا۔ شفیق صاحب کی دکان کے سامنے کچھ عرصے سے ایک نیا کاروباری شخص دکان کھولنا چاہتا تھا۔ شفیق صاحب نے اپنی دکان بیچنے سے انکار کر دیا تھا، شاید اسی وجہ سے کسی نے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا، لیکن صرف شک کی بنیاد پر میں کسی پر الزام نہیں لگا سکتی تھی۔ مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے شفیق صاحب کے گھر والوں سے پوچھا کہ پولیس جب رات کو آئی تھی تو وہاں کون کون موجود تھا۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ پولیس والوں کے ساتھ محلے کا ایک شخص بھی تھا اور اس شخص کا نام بشیر تھا۔ بشیر وہی آدمی تھا جو اکثر میرے والد کو سمجھاتا تھا کہ اپنی بیٹی کو عدالت بھیجنا بند کرو۔ میں نے فوراً اس کا نام نوٹ کر لیا
मगर मैं जानती थी कि साथी दुश्मनी की बुनियाद पर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। अगले दिन मैंने कानूनी तरीके से शफीक साहब की जमानत के लिए दरख्वास्त दर्ज की। अदालत में पुलिस ने दावा किया कि शफीक साहब के घर से चोरी का सामान बरामद हुआ है। मैंने अदालत के सामने सवाल उठाए कि बरामदगी रात गवाह कौन थे, तलाशी किस तरीके से ली गई, पुलिस ने जिस सामान की बरामदगी का दावा किया उसकी मुकम्मल तफसील कहाँ है। अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया। पुलिस के रिकॉर्ड में कई तजादात सामने आए हैं। एक जगह तलाशी का वक्त रात 10 बजे लिखा था और दूसरी जगह रात 11 बजे। गवाह के दस्तखत मौजूद थे, मगर वो गवाह अदालत में आकर कहने लगा कि उसने किसी बरामदगी के पास दस्तखत नहीं किए। शफीक साहब की जमानत मिल गई। जब वो घर वापस आए तो उनकी बीवी ने मुझे देखकर कहा, बेटी अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने कहा, मुझे दुआएं नहीं, सिर्फ ये चाहिए। अब लोग अपने हक के लिए खामोश न रहें, लेकिन असल मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे मालूम हो चुका था कि किसी ने शफीक साहब के खिलाफ झूठा मुकदमा बनवाया है। पुलिस ने भी बगैर मुकम्मल तरीक़ाकार की कार्रवाई की है। मैंने शफीक साहब से पूछा, क्या आप किसी पर शक करते हैं? उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, बशीर ने मुझसे कई बार कहा था दुकान उससे दे दो। मैंने इनकार किया तो वह नाराज़ हो गया था। अब मामला वाज़ेह होने लगा था, मगर मुझे मज़ीद सबूत चाहिए थे। मैंने अदालत की रिकॉर्ड पुलिस करवाई और मुकदमे के तमाम कागजात का बारीकी से जायजा लिया। फिर मुझे एक अहम बात मालूम हुई। चोरी वाली रात बशीर के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन शफीक साहब के घर के करीब थी। सिर्फ लोकेशन काफ़ी नहीं थी, मगर यह एक अहम कड़ी ज़रूर थी। मैंने मज़ीद कानूनी तरीके से रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की। इस दौरान बशीर को शायद अंदाज़ा हो गया कि मैं इसके खिलाफ सबूत जमा कर रही हूँ। एक शाम जब मैं दफ्तर से निकल रही थी, वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम बहुत ज़्यादा कानून जानने लगी हो। मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, कानून जानना जुर्म नहीं है। वो बोला, अगर इस मोहल्ले में रहें तो मोहल्ले वालों के खिलाफ मत जाओ। मैंने कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही, मैं सिर्फ एक बेगुनाह शख्स के हक में खड़ी हूँ। वो मेरे करीब आकर बोला, तुम्हें मालूम नहीं तुम किससे टकरा रही हो? मैंने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि धमकी देना भी जुर्म है। वो फौरन पीछे हट गया। मैंने अपना फ़ोन दिखाया। हकीकत ये थी कि मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी, मगर वो ये नहीं जानता था इसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने कहा, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। वो वहाँ से चला गया। मैंने इस वक्त अपने एक साथी वकील को सारे वाक़या बताया और कानूनी तौर पर अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किया। चंद दिन बाद हमें एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरा मामला बदल दिया। बशीर ने शफीक साहब की दुकान के एक साबिक़ मुलाजिम से रब्ता किया था, उसे पैसे देने की पेशकश की थी। वो मुलाजिम पहले खामोश रहा, मगर जब उसे मालूम हुआ कि शफीक साहब पर झूठा मुकदमा बना दिया गया है तो वो मेरे पास आया। उसने बताया कि बशीर ने इससे चोरी का सामान छुपाने और पुलिस को गलत मालूमात देने के लिए पैसे देने की कोशिश की थी। इसके पास बशीर के साथ होने वाली गुफ्तगू के पैगामात भी मौजूद थे। अब हमारे पास सिर्फ शक नहीं बल्कि काबिल एतबार सबूत भी मौजूद था। मैंने तमाम सबूत कानूनी तरीके से मुतल्लिका हुकाम के सामने पेश किए। मामला दोबारा खोला गया। पुलिस के तमाम रिकॉर्ड की जांच हुई और मालूम हुआ कि शफीक साहब के घर की तलाशी के दौरान कई कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए थे। बशीर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। जब यह खबर पूरे मोहल्ले में फैली तो वही लोग जो पहले मेरे वाले से कहते थे अपनी बेटी को मर्दों के दरमियान बात भेजा कर, अब मेरे दफ्तर के बाहर खड़े थे। किसी के चेहरे पर पहले जैसे अक्कड़ नहीं थे। हाजी साहब मेरे वालिद के पास आए और कहा, भाई साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। मेरे वालिद ने सिर्फ इतना कहा, गलती सबसे थी, मगर किसी बेटी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रूर सोच लेना चाहिए। मैं इस वक्त दफ्तर के सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तब लोग खामोश हो गए। मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, बस इतना कहा, आप लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए गलत समझा क्योंकि मैंने वो काम किया जिसे आप औरतों के लिए नामुमकिन समझते हैं, लेकिन कानून किताब में कहीं नहीं लिखा कि इंसाफ सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। उसी शाम जब मैं अदालत से वापस आई तो पूरा मोहल्ला गैर मामूली तौर पर खामोश था। लोग गली में खड़े थे, मगर किसी की नज़रें मेरी तरफ उठ नहीं रही थी। मेरे हाथ में एक फ़ाइल थी। इस फाइल में शफीक साहब के खिलाफ झूठे मुकदमे की कार्रवाई पुलिस के खिलाफ दायर की गई थी।
शिकायत दायर की गई शिकायत और बशीर के खिलाफ पेश किए गए तमाम सबूत मौजूद थे। मैंने देखा मेरे वाले गली के दरमियान खड़े थे, उनके साथ वही लोग थे जो कभी उन्हें मेरी वजह से शर्मिंदा करते थे। मेरे वाले ने मुझे देखकर कहा, यह सब तुमसे कुछ कहना चाहते। मैंने हैरत से सबकी तरफ देखा। जी सब आगे बढ़े और बोले, बेटी हमने तुम्हें गलत समझा। हमें लगता था कि दौलत में जाने वाली लड़की अपने घर की इज्जत खो देती है, मगर हमें समझ आया कि इज्जत काम करने से नहीं जाती बल्कि गलत काम करने से जाती है। मैं खामोश रही। वो मजीद बोले, हमने तुम्हारे वालिद को भी बहुत कुछ कहा, हमें माफ़ कर दो। मैंने अपने वालिद की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। शायद इसलिए नहीं कि आज लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी थी, बल्कि इसलिए कई साल बाद उन्हें अपनी बेटी पर फख्र करने के लिए किसी के सामने कोई दलील नहीं देनी पड़ रही थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।